کچھ کمال احمد صاحب اپنی مرضی نہ پڑے میری کی ضرورت ہے ادھر بیٹھا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت میں بیٹھ کے سننا قبلہ چاہتا محمد والے محمد والے مولا صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وعدہ شریف کے ذکر کے صدقے سارے گناہ معاف تمام خواتین و حضرات دی دلی دعا قبول فرمائے بانیان مجلس کی خالق توفیقات اضافہ فرمائے میرے تو پہلے دو سید جناب کے سامنے اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہے سن اور فرما رہے سن کہ 13 رجب کے حوالے نال انہوں نے گفتگو فرمائی ماہ رجب میں ایک تاریخ ایک روایت کے مطابق 15 رجب بھی ہے اور جناب ثانیہ زہرا کی شہادت ہے حضرت ثانیہ زہرا جناب مخدومہ معصومہ زینب سلام اللہ علیہا ایک روایت کے مطابق شہادت تھے 15 میں چاہوں کہ میں بارگاہ سیدہ اپنا نذرانہ پیش کرتا ہوں محترم سامعین حضرت سیدہ دے دو القابات میں میرے ذہن میں اس ویلے موجود میں جنہوں کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں ایک بی بی کا لقب ہے امینۃ اللہ اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے اور دوسرا لقب ہے بی بی کا ام المصائب انتہائی معروف ہے جڑا مصائب کے حوالے نال پوری دنیا جانتی مصیبتوں کا مرکز مصیبتوں کی ماں امینۃ اللہ اور ام المصائب رب کے جڑا میں قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کروں امینۃ اللہ اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی اور دوسرے پاس سے ام المصائب مصیبتوں کی ماں مصیبتوں کی جڑ مصیبتوں کا مرکز میرے محترم سامعین طے ہے قانون فطرت تجربہ مشاہدہ جتھے کوئی امانت موجود ہوئے اتنے خطرہ ضرور ہے کوئی امانت جتھے موجود ہوئے اتنے خطرہ ضرور ہے اور جتھے خطرہ ہوئے اتنے مصیبت کا آ جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں اتنے مصیبت آ ہی جاتی ہے جتھے خطرہ خطرے والی جگہ تے مصیبت آتی ہے تے خطرہ ہر اس جگہ تے ہوتا ہے جتھے کوئی امانت موجود ہے چھوٹی امانت ہے تے چھوٹا خطرہ ہے تے چھوٹی مصیبت ہے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں چھوٹی امانت ہے خطرہ بھی چھوٹا ہے مصیبت بھی چھوٹی ہے بڑی امانت خطرہ بھی بڑا اور مصیبت بھی بڑی میں صرف ایک آیت مجیدہ پہلے پڑھتا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں وہاں رکھو جہاں امانتوں کے اہل ہوتے ہیں امانت اچھے رکھو جہاں بندہ امانت دا اہل یہ تے قرآن ہے ایسی قرآن پڑھے ہے سانو اللہ نے حکم دیتا ہے جڑے بندے قرآن دے قریب نہیں آئے غیر مسلم نے انہاں قرآن دیکھے ہی نہیں انہاں قرآن پڑھے ہی نہیں وہ آیت کو جانتے ہی نہیں فطری طور پہ وہ بھی جانتے نہیں کہ امانت کتنے رکھتے ہیں غیر مسلم یوں ہی پتا ہے کہ میں امانت کتنے رکھتے ہیں اتنے بندہ مجلس سننا آ جائے نا اگر کوئی بندہ تو سائیکل رکھنے واسطے ہر کار نہیں رکھتا لگا پھرتا ہے تو انہیں یار سائیکل کدھر رکھنی ہے تو پھر میں مجلس سننی تو اندر کدھر رکھ دے اسے کہا کدھر کدھر رکھتے ہیں واقف ہی کوئی نہیں آخر کسی واقف دے لوگ تے نا واقفیت ہو گئے تو سائیکل نہیں رکھتے اللہ بغیر واقفیت تو سارا دین کسی دے اللہ بھی امانت اتنے رکھے گا میں امانت اتنے رکھاں گا جڑا میری نظر اہل ہے تسی امانت اتنے رکھو گے جڑا تہاڈی نظر اہل ہے اللہ امانت اتنے رکھے گا
جڑا اللہ دی نگاہ وچ اہم ہے۔ ایک بندے دا اکاؤنٹ نیشنل بینک چ وہ آندا اتنے ٹھیک ہے، دوجا آندا میری ٹینشن رہن دے یونائٹڈ بینک ٹھیک ہے، وہ آندا چھڈو پرا تو حبیب بینک کدی رکھوا کے ویکھے، تیس چوتھا آندا ایکسس عسکری بینک۔ یہ مطلب ہے جتھے جتھے کسی کا اعتماد ہے اوتھے اوتھے امانت رکھ دے۔ ساڈے سیور تے پیسے بینک چ نے، اسی ویسے گھر آرام نال سو جانے بینک کا مطلب یہ ہے کہ ساری امانت اتنے محفوظ رہے گا۔ اچھا بینک کو اگ لگ جائے، بینک کی ڈکیتی ہو جائے، پیسے سارے محفوظ ہیں، ڈکیتی ہو جاتی وہ کیا دکھا کے فاتحہ کھول ڈکیتی ہوگی، ایسی گل تو نہیں۔ وہ آخر گے کوئی گل نہیں، تھوڑے پیسے تو محفوظ ہیں، جتوں مرضی دین جتوں مرضی دین۔ یہ مطلب ہے جہاں رکھنے والا امانت ہے وہ نو ٹینشن، وہ ٹینشن تے گئی، ساری ٹینشن انہوں نے جنہ کو امانت ہے۔ جدے جدے موٹے تالے بینک چ نے، کتنا سارے گھر چھوٹے موٹے تالے نے، جدیاں موٹیاں سیفاں بینک چ نے، سارے گھر چھوٹی موٹی سیف نہیں۔ اندر جا کے دیکھو جدے سنگل اتنے بجے نے سارے گھر نہیں۔ یہ مطلب ہے جتھے کوئی امانت رکھی جائے گی نا اس جگہ کا محفوظ ہونا بڑا ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ لائٹ جائے تو جنریٹر فوراً لائٹ بال دے دیں تاکہ کیمرے چلتے رہیں، ڈکیتی نہ ہوئے، وادا کٹا نہ ہوئے۔ یہ مطلب ہے جویں دی امانتوں میں جتھے رکھی جائے اویں دی مضبوطی چاہیے۔ یار جتھے تیرے میرے گناہگاراں دے پیسے پے نے اس بینک نو کتنا مضبوط ہونا چاہیے، کلیاں بہ کے سوچیں۔ جتھے اللہ دین امانت رکھے گا وہ خاندان کتنا مضبوط ہوگا، انہوں کے بیٹے کیسے ہونے چاہیے، ان کے مستورات کیسے ہونے چاہیے، انہوں کے بچے کیسے مضبوط ہونے چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، جس گھر میں اللہ نے اپنا دین امانت رکھا ہے کہ انہیں خیانت نہیں نہ ہونے دیتی، انہوں دا اصغر بھی علی مولا تو انہوں جزا دے۔ میں 3 مثالہ قرآن حکیم چو پیش کرنا اس گل دیاں کہ جتھے امانت رکھی جائے گی اتنے مصیبت آئے گی، جتھے امانت رکھی جائے گی اتنے خطرہ ہوگے گا۔ پہلی مثال دے لیا، اللہ فرماتا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ میرے حبیب ان بندوں کے سامنے، اپنی امت کے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کی کہانی سنا۔ آدم کے 2 پتروں کی کہانی ہے نا بندیاں نے سنا۔ پہلے نبی دے پتروں کی کہانی آخری نبی امت نو سنا رہے ہیں۔ ایتھے جڑی امت بیٹھی ہے اے ہو رہے جنہوں نے نبی سنائی وہ ساری امت جڑی سی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے۔ اے آدم دے پتروں کی کہانی میرا موضوع سے جتھے امانت ہوگی گی اتنے خطرہ ہوگا، جتنے خطرہ ہوگا اتنے مصیبت آئے گا۔ مہربانی۔ اللہ فرماتا ہے حبیب اس کر ربا قربانا، جب آدم کے دونوں بیٹوں نے اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، پھر اللہ فرماتا ہے فتقبل من احدہما، اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر دی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی۔ اے قرآن ہے جی، اللہ فرماتا ہے وَلَمْ یتقبل من الآخری، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ وہ جی نہیں سی نہ قبول ہوئی، ہے سی آدم دا بیٹا حوا دا بیٹا، سکے برا دی قبول ہو گئی، اے بڑے دی قبول نہیں ہوئی، چھوٹے دی قبول ہوئی۔ یعنی حضرت حابیل دی قبول ہو گئی۔ قابیل بڑا سی لیکن انہوں غصہ آیا، اس اپنے برا نو آخیا قالا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس آخیا میں تیرے کی آخیا، اس آخیا تیری قربانی قبول کیوں ہوئی، تو میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے، پھر میری قربانی بھی قربانی ہے، تیری قربانی بھی قربانی ہے، میں بندہ نہیں، میں آدم دا بیٹا نہیں، میں ہوا دا بیٹا نہیں، مینوں کی ہے۔ اس اگر مینوں نہ پوچھے انہوں پوچھے جس قبول نہیں کی، میں تو قبول نہیں سی کرنی، میں بھی پیش کی تھی، تو ہی پیش کی تھی، سکا تو میرا بھرا ہے تو میرے تیٹا غصے کیوں ہونا ہے۔ ویسے تھوڑے پرانے جدوں کی دنیا شروع ہوئی ہے یہ ادوں کی گل ہے، یہ جن فیل ہوتے ہیں نا انہوں نے غصہ پاس ہو رہے تھے، جن ناکام ہوتے ہیں انہوں نے غصہ صرف وہ ہوتا ہے جہاں کامیاب ہوا۔ 4-5 منڈے گلی تے فیل ہو جان، ایک بچوں پاس ہو جائے، وہ سمجھتے ہیں ساری بستی یہ نہیں کرائی، تو جو ہے اللہ کے قصور ہوگا کوئی نہیں۔ کوئی سارے بندے ہوتے ابے مبارک دیں، منڈا پاس ہو گیا مبارک ہے، منڈا پاس ہو گیا مبارک ہے، مبارک تو پیو بھی رہنی ہوتی ہے نا کہ مبارک ہے۔ وہ جویں جویں انہوں مبارکاں ملتی ہیں ایک تو انہوں نے ابے بھڑے پہنتے ہیں، ابے یار جڑا کامیاب ہو گیا ہوئے وہ پیو نوں مبارک ملتی ہے کہ نہیں، جو کہتے ہیں بھائی جی مبارک جی بیٹا پاس ہوا جی، واہ جی واہ،
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਬੇ ਭੈੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਅੱਬੇ ਭੈੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਤੇ قرآن تے میرے ہاتھ نے تارل قادری فرماندے نے کہ میدان غدیر حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی نو آخیا مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے۔ مینوں پتا نہیں کہ جدو ابو طالب نو مبارک ملی ہے کدے کدا ابا بھیڑا پیا ہو گیا۔ غصہ چڑھیا اس برات ہے جی قربانی قبول ہوئی، بہت شکریہ۔ یہ کہنے لگا میں تینوں قتل کر دینا، ہو سکے میری گل سن لے، قتل تو کر دیں پر گل میں تینوں دس دینا کہ ہو سکے کہا، اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اے میرے بھائی غصہ نہ کر، اللہ متقیوں کی قربانیاں قبول کر۔ ہائے ہائے جنی دیر میرے حسد لائی ہاں اونی تقوی دے لا، جنی دیر میرا حسد کیتا ہی اللہ کے بندہ وقت ہی ضائع کیتا ہی۔ یہ مطلب ہے ویگنا نے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے محنت کر یارا، ویگن بابا جی ویگن کے پیچھے لکھا ہوتا ہے محنت کر حسد نہ کر۔ یہ جڑے بندے نے ویگن دھیان نال نہیں پڑھی وہ قرآن کہڑے کہڑے پڑھے گا؟ قرآن واسطے تو وضو کرنا پڑتا ہے، تو بندہ تو مگر مگر ٹرتا ہوئے موٹر سائیکل سے بھی ہو تو مگر پڑھ ہی لینا۔ یہ مطلب ہے ویگنا تو لکھن والے بڑے ان پڑھ بھی ہون گے، جاہل بھی ہون گے، یا گھٹ پڑھے لکھے ہون گے، گل تو نہ کام دی لکھی ہے کہ محنت کر حسد نہ کر، مولا تمہیں جزا دے دے۔ ہو سکیا اللہ متقیاں دی قربانیاں قبول کردا تو تم میری ہتھی پہن لگے۔ انج نہ کر، حسد نہ کر، محنت کر، یعنی تقوی اختیار کر۔ ہو سکیا جنی دیر تک میں متقی بننا ہے میں تینوں ہی مار چھڑنا مگر میں ہی رہ جانا۔ ہو سکیا مگر تو رہ بھی گئے ہو نا تے ظالم ہوئے گا، متقی نہیں ہوگا۔ مولا تعالی جزا خیر کرے۔ پوری دنیا دے علماء دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھو حبیل جنت وچ نہیں تے کبیر جہنم وچ نہیں؟ میں کہ اللہ نبی آخری نو پہلے نبی دے منڈیاں دی کہانی کیوں پہ نہ سنا؟ فرمایا ایسے جمنے نے اس قوم وچ ہی ایسے جمنے نے جنہاں آکھنا یزید جویں دا بھی ہے سی، جویں دا بھی ہے سی، جویں دا بھی ہے سی، پھر بھی صحابی دا پتر دے ہے سی نا۔ اللہ کہ میں ساری کائنات نو دا چھڑیا جڑا ظلم کرے میں تے نبی دے پتر نو معاف نہیں کردا، صحابی دا بیٹا۔ مولا تمہیں جزا دے۔ قربانیاں کیوں رکھی ہیں؟ قربانیاں کیوں رکھی گئی؟ یہ پیچھے جڑی گل ہے نا جی قربانیاں کیوں رکھی ہیں؟ آسمان واسطے کہ تھوڑے جو بہتر کہڑا ہے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ۔ عادل فیصلہ کرے گا بہتر کون ہے؟ یہ جڑی لڑائی دو پیو پتراں دو بھراواں دی ہوئی ہے نا، اس گل تو ثابت کرنا پیا کہ اول کون ہے، دوم کون ہے، بہتر کون ہے تے کمتر کون ہے۔ یہ پیچھے جڑی لڑائی ہے نا یہ ساری دنیا نے اور دسی، میرے مذہب نے اور دسی۔ اختلاف میرا ماتم دا نہیں، یقین کرو اختلاف حضرت علی دی ولایت دا بھی بعد وچ ہے، اختلاف نبی دیاں 4 بیٹیاں نے ایک بیٹی ہے بھی بعد وچ ہے۔ اختلافات اج دے نہیں، اختلاف اس گل تو شروع ہوندا ہے کہ جتھوں میں پڑھ لگا وہ غدیر بڑی دیر بعد ہوئی، واقعہ کربلا بڑی دیر بعد ہوئے۔ میں نہ دنیا شروع ہوئی ہے جدو 2 بھرا لڑے نے، ایتھوں اختلاف شروع ہوتا جی۔ میں دسنا جڑ کی اختلاف دی، ساری دنیا نال ساڈا اختلاف کیوں تے دنیا نو ساڈے نال اختلاف کیوں؟ گل وضو دی پھر بیان نہیں، گل نماز ہاتھ بنن کھولن دی بڑی دیر بعد ہوئی ہے۔ اختلاف دی جڑ لب لینی چاہیے کہ شروع کتوں ہے، یہ ہویا کی ہے وہ سن لو۔ پوری دنیا نے نہ 2 بھراواں دی لڑائی اس گل تو لکھی ہے کہ ایک بی بی سی شادی نہ کرنا چاہتا سی، بڑا بھی تے نکا بھی، بڑا آندا سی میں، چھوٹا آندا سی میں۔ اتھوں یہ لڑے نے حضرت آدم آخیا اللہ دی بارگاہ وچ قربانیاں رکھو جدی قبول ہوگی وہ کر دیا۔ اے پوری دنیا نے کہانی لکھی تے جدھر شادی کرنا چاہتے سن وہ دونوں دی سکی بہن سی۔ جنہوں یقین نہ آوے اپنا موبائل لے آوے تے اتھوں اینا کو صرف ایڑا زرد رنگ دا میں کیتا ہے نا وہ اپنے فوٹو بنا لوے، موبائل وچ کوئی چاہیے فوٹو بھی بنا لیا کرو۔
وہ یار ساڈے نال سلفیاں لکھتے ہو قرآن دی بھی کسی ویلے چھوٹی موٹی بنا رہے یار بنا رہے صاحب کیا بات ہے مولا تو جزاک خیر دے کیا بات میرے عزیزو دیکھو نا جی میرے کو موبائل ہے میں موبائل کے باہر جڑا نیڑے تہوار ہوئے وہ میں روزہ لا لینا ہوں موبائل کے باہر جڑا وہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کا روزے کی تصویر لائی وہ بدل جاتا ہے تسی اتوں نا سامنے وہ بدلا سکتے ہو جڑا مرضی رکھ لو آپ پھر سامنے وہ تاں رکھ لی جائے کہ جدو روزہ سامنے بنیا ہوگا یا قرآن کا سامنے فوٹو بنی ہوگی پھر شرم آتی ہے کوئی ایسی ویسی گل مارا تو بہت شکریہ میرے عزیزوں اے لکھا ہے کہ حضرت آدم کی اولاد جب ہوتی تھی تو کٹھے دو پیدا ہوتے تھے ایک وقت میں بیٹا اور بیٹی پھر بیٹا اور بیٹی کٹھے دو ہوتے سن وہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں ضرورت کے لیے بہن بھائیوں کا نکاح ہو جاتا تھا ضرورت سی کیونکہ وہ پتر ہونے سن تو یہ تیاں ہونے سن آپس ہی ہونے سن یہ انہیں اے نظریہ لکھے کہ وہ تو روا سی وہ تو جائز سی گل ماتم دی نہیں میں پیانا گل علی اور ولی اللہ دی نہیں یہ بڑی دیر دی بات دی گل ہے میں اتوں ہی تھوڑی یہ گل جتوں یہ کام شروع ہو یہ بندے آخیا ہے لکھا ہے یہ تشریح آج دی کیتی ہے کہ وہ ایک بہن سی تو دوویں شادی بہن نال ادو ہو جاتا سی یہ لکھیا ادو بہن نال ہو جاتی وہ لڑتے سن اس گل تو ٹھیک ہے جی ہوں میں دسنا تو یہ گل اس لیے کیوں آندا آدم احتیاط کرتے سن کہ جب کٹھے بہن بھرا پیدا ہوتے سن انہوں کی آپس میں شادی نہیں سن کرتے احتیاط کرتے سن پہلے جڑے دو ہوتے سن انہوں کی اگلے دوواں نال انج کراس کرتے سن اتھوں والا منڈا پہلا جڑا ہوئے تے اگلی بیٹی اے بیٹی تے اگلا بیٹا اے احتیاط کرتے سن اے مسلمانوں اے ایویں جی احتیاط ہے جی میں شوگر والے چینی نہیں پاندے چاہ اتنا سوزے سارے کھا جائیں احتیاط ہے کوئی اللہ دیا بندیا ہوں دو بہن بھرا پیدا ہوئے نے جڑے بعد اسے ماں کی جوڑ جی بہن بھرا آئے نے احتیاط کا دی رہی رہ تو پھر بہن بھرا ہی نا بہت شکریہ بابا جی وہ یار بہن بھرا تو بہن بھرا ہی رہنا اگر یہ ادو ہو جاتا سی وہ تمہیں میں دسنا کنے آخیا ادو ہو جاتا سی کنا لوگ آخیا تھی کسے بندے عام بیمار نو کسے میڈیکل سٹور چاڑتے ہو ان آخو 1 روپیہ تیرے کو نہیں لیندے اندر وڑ کے مہنگیاں مہنگیاں دوائیاں کھا کے ٹھیک ہو جا اندر وڑ جا 1 روپیہ تیرے کو کوئی نہیں لیندا ٹیکے لا لے کیپسول کھا لے سیرپ پی جا مرضی نال کھا جا تے تندرست ہو کے باہر آ جا دوائیاں تے تندرستی واسطے ہی بنیاں نے نا یار دوائیاں تے صحت واسطے ہی بنیاں نے جڑا بندہ بیمار ہو آرام آ جائے واڑو ہاں کسے بندے کو اندر آکھو بھی سٹور میرا ہے اندر وڑ جا پی کھا موج کر میرے خیال ہے میت ہی آوے گی باہر وجہ تو بچہ بھی سمجھ گیا وجہ کیا بچہ بھی سمجھ گیا بھئی یہ بے وقوفی کیتی ہے جڑا سیدھا اندر وڑ گیا تینوں پتہ ہی نہیں ایدے چکی ہے ایدے چکی ہے ایدے چکی ہے بندے دین ہی اتھوں لیا جنہوں پتہ ہی نہیں ایسا ایدے چکی ہے ایسا ایدے چکی ہے ایسا ایدے چکی ہے بندے دی میت نکلے گی بندے فاتحہ کو بعد اکھڑ کے بے وقوفی کر کے مر گئے بے وقوفی کر کے مر گئے بندے دا پتر ہوندا کہ ڈاکٹر کو جانا جو ڈاکٹر لکھ کے دینا وہ آ کے نہیں لینا جو ڈاکٹر لکھ کے دینا وہ آ کے نہیں لینا جہاں ڈاکٹر کو نہ لکھائے نا نہ لکھائے وہ جسمانی موت مرتا ہے جہاں نبی کو نہ لکھوائے اور روحانی موت مرتا ہے کیا بات ہے تھوڑے سن یہ سوچ کتوں پیدا ہوئی تیرے میں تیرے کی سوچ اے لکھا جی یہ لکھا ہے اس وقت بہن بھائی کا نکاح روا تھا ضرورت کو ادو ضرورت دے تحت روا سی جائز سی ضرورت دے تحت روا سی تو جائز سی کیونکہ آدم علیہ السلام جو بیٹیاں ہوئی سن انہوں جو بیٹے ہونے سن تو جائز سی ادو ہو جاتا سی تین میں گل دسنا ادو ہو جاتا ہوئے گا ادو ہو جاتا سی ادو مجبوری سی ادو ضرورت سی تین میں ایک گل دسا اپنی قبر جانی مرضی نال کسے علم لانا ہے تے کسے کالے کپڑے پانے ہیں جو مٹھیاں پانیاں نے تو نہ شیعہ ہو اپنے گھر آرام نہ رہو
کوئی رولا نہیں، اسی کہتے ذمہ دار نہیں۔ مجھے اتنے میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے گل دسنا، یہو جہاں سوچاں نہیں سوچی دیا کہ بھن بھرا دا ہو جاتا ہوئے گا، شاید ہو گیا ہوئے گا، کچھ مجبوری تو ہو گیا ہوئے گا، اس طرح دیا سوچاں سوچتے رہیے نا، پھر گھراں وچ یزید پیدا ہو جائے۔ سوچیے نا کہ گھراں چ یزید پیدا ہوتے ہیں۔ خدا دی قسم پیر فقیر دستے ہیں کہ جدو بی بی ال بچہ ہونا نہ ہوئے وہ سورہ یوسف پڑھے تو بیٹا خوبصورت ہوئے، سورہ مریم پڑھے تو بیٹی باحیا ہوئے، تے ڈاکٹر دستے ہیں فروٹ شروٹ کھانے چاہیے نے، دودھ شدھ پینا چاہیے۔ اے جی خوراکاں دا اثر ہو جاتا تو سوچاں دا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تو جزائے خیر کرے۔ سوچ سچی رکھ بھن بھرا دا، بھاویں اسی ماڑے ہاں اسی پیڑے ہاں، پیڑے ہو سکتے ہیں، گنہگار بھی ہاں، اسی تقوی دا دعویٰ بھی نہیں کرتے۔ سانو بندے کافر بھی آکھے، سانو بندے مشرک بھی آکھے، سانو بندے یزیدی بھی آکھے کہ آپ مار کے آپ پہ پٹ پڑھ کے گناہ بخشوا دینے۔ پہلی گل تو یہ کہ جب پٹ پڑھ کے گناہ بخش کرتے ہیں پھر تو پٹنا چاہیے نا۔ اگلی گل ہے سانو کافر آگ پہ میں مشرک ہاں، جو تیرا دل کرتا ہے سانو ٹینشن اس واسطے نہیں۔ قرآن دی قسم ہے مینوں ساڈے کول مذہب ہوے آپ اسی گنہگار ہو سکتے ہیں، مذہب او بے عیب ہے ساڈے کول جدے وچ بھن بھرا دا نہ ہو تو جائے سی آج الحمدللہ الحمدللہ۔ مذہب سارے کو کمال ہے، گناہگار تو سارے ہی ہیں، کیڑا مسلمان معصوم ہے، سارے گناہگار ہیں، لیکن کمال ہے کہ مذہب الحمدللہ کمال۔ بہت شکریہ۔ میرے چھویں امام کو کسی بندے پوچھا کہ لوگ آتے ہیں کہ وہ بہن دی نکاح کرن تو دوویں بھرا لڑ پے سن، امام نے فرمایا جدوں نکاح ہوندا ہی نہیں تو لڑائی کاہدی؟ نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا، لڑائی کاہدی؟ اس کیا مولا پھر وہ کیویں اولاد جمی حضرت آدم دی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے دو حوراں نوں بشریت دی شکل دتی، ایک دا نام نزلہ ایک دا نام منزلہ۔ فرمایا آدم جی نواں دو تیریاں پہ پیدا کرنا جویں تیری بیوی پیدا کیتی۔ ہائے ہائے جنہیں تیری بیوی دیتی سی نا آدم دا بہن نال نہیں ہویا، جڑا اللہ آدم واسطے بیوی بنا سکتا آدم کے دو نواں نہیں بنا سکتا۔ اور قادر مطلق نے آخیا نزل آئی اے منزل آئی، بڑے دایت نہ کر دے چھوٹے دایت نہ کر دے، اگوں میرا کام ہے، ایک نو پتر دیاں گا دوجے نو دھی دیاں گا اونوں دھی دیاں گا اینوں پتر دیاں گا۔ جدوں دی کائنات بنی ہے نا مولوی چاچے دی دھی نال کل بھی جائے سی، چاچے دے پتر نال اج بھی جائے۔ گل ماتم کی نہیں، اصل مذہب لین دی ہے کہ مذہب لیا کے تھے۔ میرے امام نے پھر بندے پوچھا بھی لڑے کیوں سن؟ وہ میرا موضوع یاد ہے جتھے امانت رکھی جائے اتھے خطرہ ہوئے، اتھے مصیبت آئے۔ میرا امام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا وصیت نامہ وسیع دے دے میرے نہیں لگے وصیت نامہ وسیع دے اپنا وصیت نامہ اور اس میں اعظم حابیل کے حوالے کیا اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ کے حکم سے حضرت آدم نے حابیل کو اپنا وصی بنایا تو سگا بھائی حسد کرنے لگا۔ یہ مطلب ہے ہن آرام ہی جدوں کی دنیا شروع ہوئی ہے نا، جدوں کوئی نبی اللہ دے حکم نال اپنا وصی بناتا ہے نا بھرا بھی سڑ جاندے۔ جدوں کوئی نبی اللہ دے حکم نال وصی بنائے وہ سکا بھرا سڑ جاندہ، یار کس بات دی موڑی نے؟ یہ مطلب حضرت آدم نے اپنی کیوں حضرت حابیل نو بنایا اپنا وصی؟ اللہ نے فرمایا آدم امانت وہاں رکھ جو امانت کے اہل ہے۔ وصیت نامہ تے اس میں اعظم حضرت حابیل کو رکھیا، جویں ہی وہ امین بنیا امانت دے کول آ گئی۔ سکے بھرا نے حسد کیتا، پھر اے لفظ لا اقتلنک قتل تک گل اپڑی، جلدی بولو جی اپڑی وجہ حسد کیوں؟ امانت
جہدے کول امانتاں رکھیاں گئی وہ قتل تک گل اپڑی ہے، کیونکہ میں آخیا سی جتھے امانت ہوئے گی اتنے خطرہ ہوئے گا، جتھے خطرہ ہوئے گا اتنے مصیبت آئے گی۔ یہ مصیبت آیا ہے، قتل ہویا ہے کدوں؟ امانتاں دی وجہ۔ دوسری آیت میں پڑھ اللہ فرماتا ہے اس کا علم یاد رکھنا، پہلی اس قالا یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میرے بابا مجھے خواب آیا ہے 11 گن کے تارے ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، سارے میرے لیے سجدے میں ہیں۔ بابا سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ قال یا بنیا، تو حضرت یعقوب نے کہا اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے، کون سن گیا؟ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ فیکید لک کیدا، وہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی مکر کریں گے، کوئی نہ کوئی دھوکہ کریں گے، تیرے ساتھ زیادتی کریں گے۔ کہنے لگے یا بابا میں تو اپنے پراواں نال اچھا سلوک کرنا، وہ سارے میرے نال پیار کر دیں، فرمایا جنہ بھی پیار کر دیں جنہ بھی کر دیں اُنہ ہی دشمن ہو سکتے۔ فرمایا کیویں؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، ترے صفتاں تیرے وچ نے انہاں چوں نہیں۔ ترے پہلی صفت اللہ تجھے چننے والا ہے۔ تمہاری خیر ہوئی بڑی دور پہنچے، اللہ تمہیں چننے والا ہے، تیرا رب تجھے مجتبی کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے اللہ خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا۔ تو اور تیجا اے سب بڑی توجہ چاہیے جی، ذرا دور رہنا، اپنا دور اندیشی نہ سوچنا۔ خالق فرماندا ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تو ہی تو ہے میرے بیٹوں میں جس پہ اللہ اپنی نعمتیں پوری کرے گا۔ کیا بات ہے، جنہیں تو دور اندیشی نہ سوچ رہے ہو، ترے گلاں وچ ہون تے بھرا بھی حسد کردے نے۔ کیڑی کیڑی؟ ایک چنیا گیا ہوئے، دوجا صاحب علم ہوئے، تیجا ہوئے تے نعمتاں مکمل ہون۔ صدقہ جاواں سارے سوچ گیا ہوں خدا کی قسم کثیر ترے شمع حیدر تے کٹھیاں ہو گئی، چنیا بھی اللہ نے، محمد پاک چھپ کے بکھایا، باب مدینہ العلم بھی علی، اور طاہر القادری فرماتے ہیں جب ولایت علی کا اعلان مصطفیٰ نے کر دیا، جبریل کو اللہ نے کہا جا کے کہہ دے نعمتیں پوری ہو گئی ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ نقتلوا یوسفا، انہوں نے پروگرام بنایا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے۔ دوجی گل قتل تک اپنی ہے کہ بجا اوہی نعمتاں۔ اور یار پہلا قتل کائنات تک قادت ہوا ہے، نعمتاں اودے کول امانتاں رکھیاں، برا حسد کر گیا۔ حضرت یوسف کو علم نعمت، پھر حضرت یوسف کو مجتبی نعمت، اللہ نے امانتاں حضرت یوسف کو رکھیاں، برا سڑے نے کہ نہیں۔ تیسری مثال قرآن چو دینا تے پھر مجھے شروع کرنا، پریشان نہیں۔ خالق کائنات فرماندے خالق کائنات فرماندے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، حضرت موسیٰ نے 40 راتوں کے لیے جانا چاہا، 23 پہلے تھی، 10 پھر شامل ہو گئی، تو حضرت ہارون کو اپنی قوم میں کھڑا کر کے کہا کہ میں قوم کو آوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے۔ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، میرے بعد لڑنا نہیں، فساد والا راستہ نہیں اپنانا، صلح والا راستہ اپنانا ہے۔ 40 راتاں واسطے گئے نے تے امت آوارہ چھڑ کے نہیں گئے۔ شاباش مولوی، نبی چھوٹا ہوئے تے 40 راتاں واسطے جائے تے امت آوارہ نہیں چھڑتا، امانتہ کسے تے سپرد کر کے جانا ہے۔ محمد قیامت تک امت آوارہ کیسے چھڑ کے چلے جا؟ میرے نال لڑو جلدی۔ جناب نے موسیٰ واپس آئے نے، ساری قوم بچے کے سامنے کھلوتی سی، تے بچے نو پیر نہیں سن مانتے، معبود مانتے سن، بچے نو مسجود مانتے سن، اپنا رب تے اللہ مانتے سن کہ بچہ ہی تو ہی ہے۔ بچے نو واپس آ کے حضرت موسیٰ نے آکھیا اے کی ہے؟ فرمایا دیکھ لو۔ انہاں کہ تیرے سامنے، انہاں کہ میرے سامنے ہویا کی ہے؟ جڑا مجلس دے وچ ہے نا، مجلس ایتھے مکمل ہونا نہیں۔ ہویا کی ہے؟ انہاں کہ تسی آنج ہوئے ہو، میں نے چھڑ گئے سن۔ بھائی بہت سمجھدار لوگ بیٹھے، تسی آنج ہوئے ہو، انہاں
تو دوجی رات بھی کٹی، یہ تو 40 راتاں نے نا، تسی انج ہوئے ہو تو مینوں چھڈ گئے، اے اس کے تینوں تے چھڈ گئے نے، یہ بچہ کیوں رکھیا نے؟ انہاں کہا اللہ مانگدا جے، انہاں کہا تینوں تے چھڈنا ہور گل ہے، تینوں چھڈ دینا الگ گل، تینوں چھڈ دے کوئی نواں بنا لے دے، بنا لے دے، یہ پوجن ہی بچے لگ پے نے، ان کا عقیدہ توحید بھی کا ضائع ہو گیا، عقیدہ توحید بھی چاہتا ہے، یہ بچے کو اللہ من گیا۔ تینوں ایک گل دساں، جنوں نبی چھڈ کے جائے نا، جڑا اونوں چھڈ گیا نا، وہ عقیدہ توحید بھی درست رہے گا۔ ہائے ہائے تساں غور ہی نہیں فرمایا، جنوں نبی چھڈ کے جائے نا، جڑا اونوں چھڈ دے نا، ہن میں ایڈا بڑا عالم نہیں، میں کی کراں؟ سارے علماء تو ذاکرین تو خطباء تو تے شعراء تو میں چھوٹا، ہن میں بڑی گل کر نہیں سکتا، اور مینوں تو سمجھ نہیں پی آؤندی، آؤندی ہوندی تے قرآن دی قسم تانوں دس دینا۔ یہ مینوں سمجھ نہیں آئی کہ جن نے ہارون نو چھڈیا ہے انہیں اللہ نو چھڈیا یا اللہ انہوں چھڈ گیا؟ ہائے ہائے صدقے بہت بہت شکریہ۔ میں کہنا جن نے ہارون نو چھڈیا انہیں اللہ نو چھڈیا یا اللہ انہوں چھڈ گیا؟ ہن سمجھ آئی ہے کیوں نبی کیسی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، جیڑا موسیٰ دے ہارون نو چھڑ جائے انہوں اللہ چھڑ جاتا نا، جو ہارون کو چھوڑ جائے اسے اللہ چھوڑ دیتا ہے، جو علی ولی اللہ چھوڑ جائے وہ اللہ کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا، توحید چھوڑ دیتی ہے ایسا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنکھیں ہویا کی فرماتے نے کہا لبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، ہارون پہ آندہ میری ماں کے بیٹے، حضرت موسیٰ نے ایویں نبی نہیں سیا کیا میں مثل موسیٰ ہاں تو مثل ہارون ہے، خدا کی قسم لڑائی کوئی نہیں، دلیل دا جواب قیامت تک منگنا، قیامت تک دلیل دین لگا، سب تو چھوٹا میں دسیا میں، جنہیں پڑھنے والے نے سب تو کم علم میں انہوں نے ہاتھ نہ پا رہے ہیں، میں تینوں پکی گل دسی ہے، ایویں کسی بڑے چھیڑ کے پھنس جائے گا، جی پھسانا ہی تو مینوں پھسا لے، میں انہیں سب تو چھوٹا سب تو کم علم تو مینوں کھ نہیں نہ آؤں، تو میری گل کا جواب دے، ہاں تو بڑے نو پھر سے دے جواب۔ یہ حضرت ہارون نے آکھیا اے میری ماں کے بیٹے، حضرت موسیٰ نبی فرمایا میں مثل موسیٰ ہوں تے علی مثل ہارون ہے، تو آکھیا کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، چاروں نہ کچھ فرق نہیں ان ساروں میں، جنہیں پانے نہیں بچ پالے 1,20,24,000 صحابیاں چوں ایک مخا جدے منہ جیسی زبان ہوئے ان نبی نو آکھے میری ماں کے بیٹے، سر اٹھا گئی بہت سنیے، ایک کائنات کے صحابی ایسا ہوئے جنہا مصطفیٰ نو کہہ سکے میری ماں کے بیٹے، قرآن میرے سامنے حیدر دی ماں نو اپنا کرتا پوا دے، آپ میت میں رکھ دے، جنازہ پڑھ کے نبی کہہ رہے سن میری ماں میری ماں میری اے میری ماں کے بیٹے ان القوم مستضعفونی، تیرے جانے کے بعد اس قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا، کمزور تھا نہیں، یہ بڑی ضروری سمجھنے والی بات، مجھے انہوں نے کمزور سمجھ لیا تھا، آن لگی جگہ تریجی قتل تک، یہ پہلے قتل یاد کے تھے، پہلا قتل بھی امانتوں کی وجہ تو، یوسف کے قتل کا پروگرام خیر میں تھوڑی امانتوں کی وجہ تو، فرماتے ہیں وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، یہ تو قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، یہ میں نو قتل کر دیں لگے سن، بول وہی ہارون کے قتل تک گل کیوں آئیے؟ 40 راتہ واسطے امانتہ امین نبی بنا کے گیا سی، جتھے امانت اوتھے خطرہ، جتھے خطرہ اوتھے مصیبت، جڑا بندہ آوارہ گرد ہوئے سارا دن لفٹ لے کے سفر کرے، پیپسی کسے کو پیے، چاہ کسے کو پیے، کسے نہ کام دا،
انہوں ایک بندہ چھڈ کے وہ یار ٹر گیا امریکہ 10 سال بعد آوے تو یونین کونسل کا چیئرمین ہو گیا ہوئے او اوارا انہوں بندے آتے ہیں آ چیئرمین ہو گیا ہی وہ کیا آتا ہے نہیں فرمایا جنہیں بڑے حضرت موسیٰ جو ہارون علیہ السلام نے آکے نا میں نو قتل کر دن لگے سن انہاں کیا وہ بندے تینوں اور میری کمر دیا زورا میری نبوت دیا طاقت اللہ دا دتا میرا وزیر اور میرا بوجھ اٹھان والے تو انہوں میں جاننا تینوں قتل کر دن لگے سر پتہ نہیں کنوں سمجھ آنی ہے ہارون فرماتے یہ مجھ سے بہادر نہیں تھے نہیں ہیں بزدل تھے بزدل ہیں کیوں نہ کہ تیری اتھی پہلے نے قتل تک گل کیوں پہنچی فرمایا آپ ان کے سامنے مجھے کہہ گئے تھے نا کہ لڑنا نہیں آپ ان کے سامنے مجھے کہہ گئے تھے نا لڑنا نہیں یہ جانتے تھے ہارون مر سکتا ہے پیغمبر کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا یا علی میں مثل موسیٰ ہے یا علی تو مثل ہارون ہے انہوں پتہ لگئی حیدر کے قتل تک گل کیوں آئی مولا تو ہم جزا دے وے 3 گلنا ہو گئی ہیں چوتھی دے اختتام پہلا قتل صدقے پہلا قتل امانتاں دی وجہ دوجے قتل دا پروگرام امانتاں دی وجہ تیسرے قتل دا پروگرام ہارون دا امانتاں کیوں رکھی ہیں ہن سمجھ آ گئی ہے بچیاں نوں کہ نبی دے قتل دا پروگرام کیوں بنے شب ہجرت 12 بدماش پھردے رہے نبی دے قتل دا حملہ کیوں پھردے رہے کیوں نبی کو امانتاں سن کتنیاں اے اپنی امانتاں دی وجہ تو قتل نہیں سنتا کرتے اور یار اللہ دی امانتاں دی وجہ تو قتل کرنا سکتا کائنات دے واحد امین میرا نبی ہے جنہا مشرک دا بھی امین ہے اللہ دا بھی امین مشرک کل پیسے جیسے سن اس پیسے نبی کو رکھے میں اللہ کو دین سی وہ سارا پیغمبر کو رکھے ہاتھ دے میں اے وہ امانت ہے جڑی ایسے میرے ہاتھ موجود ہے یہ کسی نے سمجھ آوے تھے یہ دس دی حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے وہ امین نو تاں مارتے سن انہوں قتل کر دینے ہیں حلال نو حرام کر دیں گے حرام نو حلال کر دیں گے پھر تو سارا کام چل نہیں جائے گا نا بہن نال ہو جاتا ہے تو سارا اور نہیں فرمایا پھر کام چل جائے گا پھوپھی دا ہو جاتا ہے خالہ نال ہو جاتا ہے چاچے دا بھتیجی نال ماموں دا بھرینی نال جتھوں جتھوں انہیں منع کیتا ہے اے امانت سی اے امانت سی امین نو مارنا چاہتے سن نبی دا قتل دا پروگرام ایسے واسطے بنیا پوری دنیا جان دی ہے 2 قسم دی امانتاں میرے نبی کو سن ایک کافرہ دے پیسے ایک اللہ دا دین شب ہجرت جدن نبی دا قتل دا پروگرام بنے ہیں ادن نبی مکہ چھٹ گئے سن بولو چھٹ گئے حضرات شیعوں کے سب سے چھوٹے خطیب اور ذاکر کا سوال ہے مصر سے لے کے لبنان تک کے علماء پر اور پوری دنیا کے خطیبوں پر مشرکوں کی نظر میں تو امین مصطفیٰ تھا مصطفیٰ کی نظر میں امین تھا کون ہے جو لوگوں کی امانتیں نبی کی جگہ پہ پکڑا ہو گیا پرائمری سکول دا بچہ بھی جانتا ہے ایک مڈل پڑھیا بچہ بھی جانتا ہے کہ حضور نے فرمایا یا علی آج میرے بستر پہ لیٹ اور پرسوں لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا جو اللہ مشرکوں کی امانتیں علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا وہ سارا دین علی کے سوا کسی کو آئے ہائے بہت شکریہ یہ مطلب حضرت علی لیتے نے امانتہ بچیاں نے مشرکہ دیا امانتہ نو تحفظ دین واسطے اللہ جڑی رات کا انتخاب کیتا انہوں شب ہجرت آندے نے اور اپنی امانتہ نو تحفظ دین واسطے چٹے دن کا انتخاب کیتا انہوں یوم دین آندے
شب ہجرت حضرت علی نے حفاظت کی ہے مشرکہ دی امانتہ دی تے غدیر چو اللہ دی امانتہ دی حفاظت دا ذمہ لے کے نکلے نے اور آندہ نا تاج ولایت ذمہ داری کا تاج ہے ولی ذمہ دار کو بھی کہتے ہیں حضرت علی صدقے جاواں ذمہ دار بن کے نکلے نے میرے نبی فکر نہ کرنا من کو تو مولا ہو فہذاری اور مولا کا صرف یہ مطلب نہیں جس کا میں حاکم اس کا ہاں تھی جس کا میں سرپرست اس کا علی سرپرست یہ مطلب ہے جس پر میری اطاعت واجب اس پر علی کی اطاعت واجب۔ اچھا اگلی گل بڑی خوبصورت ہے کہ لوگوں جو امانتیں میرے پاس تھیں اب یہ اس سے پاس ہیں، اب تک میں ذمہ دار تھا میرے پاس یہ ذمہ دار ہے جنہیں بندے حلال نو حرام چ منانا چاہتے سن علی دا منہ ویکھ کے مک گئے جنہیں ہو جائے ہوتے ہیں حضرت علی تو بڑے پیڑے پہ اس واسطے کہ محافظ علی امانت دا امین علی حضرت علی نال پھر جمل چ بندے لڑے نے پھر سفین چ لڑے نے پھر نہروان چ لڑے نے انہاں سارے دے تعارف واسطے میں ایک ہی گل کرنا پتہ نہیں ہے کون سن ہے سن امانتاں دے دشمن سارے اٹھاؤ میں نا انہاں دا دا لگا شب ضربت 19 رمضان سی فجر دا ویلا سی ضرب لائی نے امیر مکان واسطے سیر بلند کرو ضرب لائی نے کہ امیر مک جائے جانتے سن کہ امین تے ہونا علی نے نا حضرت علی نو ضرب لگی سی تے وگ دے خون دے وچوں حسن نو ویکھ کے تے مسکرا کے فرماتے ہیں فوز تو میرا رب کعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ میرے استاد مکرم قبلہ صادق نقوی فرماتے ہیں علی کا آخری وقت یہ کہنا بدر میں بندوں کو مارا دشمنوں کو اور یہ نہیں کہا فوز تو احد میں کھڑے رہے تو نہیں کہا فوز تو خیبر میں اڑا دی ہر چیز نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا کب کہا میں کامیاب ہو گیا دو باتوں کی وجہ سے کہا جب ضرب لگ رہی تھی تو فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے کیونکہ میں نے امانت میں خیانت نہیں ہوئی آئے ہائے صدقے جاواں دوجی گل حسن دا چہرہ دیکھ کے فرماتے سن کہ میں امانت دا حوالہ چھڈ کے نہیں جا رہا اپنے جیسے دے حوالے کر کے جا رہا حضرت امام حسن دھکے دیتے گئے مسلح کھچیا گیا زہر دیتی حضرت امام حسن جڑے ویلے اس کرب سن خون منہ دے رستے باہر آ رہے سی ادو مسکراہٹ چہرے تے ویکھ کے تے اطمینان ویکھ کے حضرت امام حسین فرماتے ہیں حسن تو ہے ہی حسن اس موقع تے اتنا اطمینان فرمایا جو امانتیں تیرے جیسے کو دے کے جا رہا ہو اسے مطمئن ہونا چاہیے۔ سب تو کڑی مصیبت آئی ہے شبیر تے یزید نے بیعت کا مطالبہ جتنی شدت نہ امام حسین نال کیتا کسی اور نال نہیں کیتا شیعہ سنی بولو اور یار جتنی شدت نال اس امام حسین کو بیعت منگی کسی اور کو نہیں منگی کہ جس سختی نال امام نے انکار کیتا کوئی تو سنی گل میں کیا میں کہنا جتنی شدت نال شبیر کو بیعت منگی کسی اور کو تو جنی سختی نال امام نے انکار کیتا کسی اور نے انکار بھی سادہ بندیاں نے جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین بھی کر لیتے اور بے وقوف حسین کیوں کر لیتے جو کر گئے تھے وہ امین ہی نہیں تھے حسین امین توحید تھے امین نبوت و رسالت تھے امین آئین خدا بندی تھے بیعت کرنا یزید کے حق میں سب کچھ لکھ کے دینا تھا کہ جو تو مرضی ہے کرتا رہے حلال کو حرام کر حرام کو حلال کر یہ شبیر کے دستخط پورے دین کو الٹ دیتے کیونکہ حسین کی بیعت ہی علی کی بیعت تھی اور علی کی بیعت ہی رسول کی بیعت تھی اسی لیے امام نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا ولید دربار کی امام نے فرمایا اس سے کہہ دو کوئی مجھ جیسا ہائے ہائے تو سمجھا نہیں یہ بھی امین کوئی مجھ جیسا یہ مطلب اس جیسے پہلے بھی ہے سر اس جیسے امیر بعد بھی آ رہا ہے کوئی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا پھر اس تنگ نے نہ کیتا کہ مدینہ چھڑیا لیکن امین امانت کی خیانت نہیں ہو دیتی وسدہ حج چھڑیا امین نے امانت کی خیانت نہیں ہو دیتی
پانی بند ہویا، فرمایا روڑا ہی کوئی نہیں، امانت خیرت نہیں ہون دیاں گے۔ 10 محرم دی دیگر تک شبیر لاشاں دے دیاں نے تے بہن نے سامبیاں نے۔ دیگر ویلے میں امام سجاد دے خیمے جا کے فرماندے نے اٹھ پاؤ آرام دا ویلا مک گیا۔ حضرت سجاد پور بہت شکریہ، سارا دن حضرت سجاد نے کیوں آرام فرمائے؟ اکھاں بند رہی ہیں، کسے انہوں اپنی لفظہ چ بے ہوش لکھے ہے جنہوں کہ امام بے ہوش نہیں ہوتا، کسے لکھے انہوں کے بخار سی، اچھا بھی جو بھی سی، اکھاں بند رہی ہیں، اس وقت تک بند رکھی ہیں جنہوں آخری بڑے بابے نے آکے آکے اٹھ کو امانتہ دل ہے، امانتہ تیرے سپرد کر رہا ہے میرا نام۔ وہ تو اکھ کھول کے تے پھر امامت علم دے باوجود فرمایا نے اینا اینا عباس، امی عباس میرا چاچا عباس کچھ ہے، انج پوچھ دینے پہ بہت شکریہ، انج پوچھ دینے پہ، کیونکہ جہاد واجب ہو جانا سی اگر امام باقاعدہ ظاہراً جاگ دے، ظاہراً اٹھ کے بیٹھے ہوئے، امام دی حد میں ناصر گیان سننا تے کیوں نہ جاندے، اگر قتل ہو جاندے شہید ہو جاندے تے امین کوئی نہ بچنا۔ یہ امین امانتہ واسطے بچیا سی، امانتہ سپرد کر کے شبیر نکلے نے، اچھا بیٹا خدا حافظ، فرمایا بابا سوکھا کام گزر گیا اوکھا باقی ہے، شہید ہونا پہندا تو میرے واسطے بھی سوکھا سی، شہید ہونا پہندا تو میرے واسطے بھی آسان، ہن پھپھیا نو لے کے یزید دے سامنے جانا ہے بڑا اوکھا، پر بابا مطمئن جائی حلال حلال رہے گا، حرام حرام۔ مسلمانوں پوے اتھے نماز پڑھو ہتھ رکھ کے پوے اتھے، اس خاندان کا شکریہ ضرور ادا کرے گا، پر جنہیں اہل سنت ساڑیاں مجلساں چاہوں دے نا یقین کرو انہوں نے میں سلام اس واسطے کرنا کہ اس خاندان کی شرافت نو سلام کرنا ہوں دے، ہر وہ بندہ اس خاندان دا شکریہ ادا کرے، وہ چاچا جدے پیچھے موٹر سائیکل دے پتیجی بے کے جفا مار میں دی ہے نا، ماموں دے پیچھے بے کے پنیوی نال لگ جاتی ہے جی میں پیو نال لگی رہے، قرآن دی قسم امانتاں دی حفاظت نہ کرتے، پتیجیاں نے چاچیاں دے دوار نہیں دی کرتے، پنیوی نے ماموں دے دوار نہیں دی کرتے، بہن نے سکے براتے دوار نہیں کی لقب میں پڑے سن دو بھی یاد نہیں سن سٹل لگا میں تو سو گئی جنہوں میرا آنسو آ جائے میں سمجھ رہا ہوں، میں دعا تو واسطے کی بی بی تے جو لقب پڑے سن امینت اللہ کی امانتوں کی حفاظت، تو امانتہ ساری یاد میں قرآن کی ہے خیر میں تو، اور دوسری ام المصائب مصیبتوں کی ماں، جتنے حفاظت سوکھی ہوتی سی اتنے صرف مصیبت ہوتی سی، جتنے حفاظت اوکھی سی اتنے ام المصائب بڑھنا سی نے ام المصائب، کیونکہ اوکھا ٹائم سی جنہوں سجاد دے خیمے نو آگے لگ، مسلمانوں دے پتیجے دے خیمے نو نہیں آگے لگی، اللہ دے آئین دے امین دے خیمے نو آگے لگی، جدو امین رسالت، امین نبوت، امین ولایت، امین توحید دے خیمے نو آگے لگی ہے۔ حمید ابن مسلم اندہ ایک عورت کو میں نے دیکھا جو بار بار جلتے خیمے میں جاتی تھی، میں کہا ہو کے پوچھا میں کیا بی بی اگے آگ بڑی تیز ہے کیوں اندر جانی ہے؟ اس اگے کسی نے پتہ ہی نہیں اندر کیا ہے، میرے لوگے تھے امینت اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی، حابیل تو لے کے یوسف تک، یوسف تو لے کے ہارون تک، ہارون تو حیدر تک، حیدر تو حسن تک، شبر تو شبیر تک، بڑے بڑے امیر گزرے رہے، لیکن جدو سجاد نوئی تھے چوکے بغیر چادر تو بدماش ہے نکلی ہے، بچا کے سجاد نو بلتے خیمے جو لے کے آئی، عرش تو آواز ہے یادتی امینت اللہ، تو ہی اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ ایک جملہ پڑھنا اعجاز سمجھنا، انج امین بڑی ہے امینہ تے انج بچائیے اللہ دی امانت،
کہ بی بی ٹول آ کے کاندھ نال پھیر نہیں پی سکتی. میں پیانا جدوں کو تھک جاتا دیوار نال ٹول آتا. شام کو واپسی تو بی بی برکے وچ سن نا. شام کو واپسی ایک کھجوایا صدقے جاواں سجدو دل دکھدا جے ایتھے کھجور دے درخت نال متھا لا کے بی بی بیٹھی. کسے بندے میرے چوتھے امام نے پوچھا بی بی کون ہے پڑھتا تھا. میرے مولا فرماتے ہیں میری پھوپھی. کہنے لگا جی کیوں بیٹھے؟ فرماتے ہیں تھک پے. اس اگر تھکے تو ڈھول آتے ہیں اچھی رو کے فرماتے ہیں بڑا ماریا میری پھوپھی دیوار نہ ڈھول آتے. بابا جی ماتمی نے سر پہ ماتمی سر زخمی ہوئے کانڈ زخمی ہوئے. خدا کی قسم میں شام میں ایک ماتمی ہوئے گیا. میں حیران ہو گیا ایک کوئی جملہ انہیں چھری ایسی بج گئی زیادہ بج گئی بندے پھڑ گیا کوئی چج نہ رہ گیا. میں تو دیکھ نہیں سکیا. میں پہلی بار جب شام گیا سا میں زنجیر کا ماتم ہے کہ تو میں آن لگیا 20 سفر میں اتنے سا جناب سجدہ دی بارگاہ قرآن سامنے میں اپنے بچیاں واسطے بہناں بھراواں واسطے کوئی دعا نہیں دیتی صرف ماتمیاں واسطے دعا دی. میں حیران ہو گیا. چوتھی منزل پہ میں سا جی وہ ہوٹل دیتے تو میں اپنی بیوی روپیہ آتا سا تو چھری اس نوجوان نے زیادہ لگ. اللہ دی خیر کر مولا دا پرسہ قبول کرنا مولا دا جلدی خون بھی پورا کرنا. نوجوان پولیس دا ملازم. میں دعا کا کرنا دروازہ کھٹکھٹایا پتہ نہیں کی معجزات شام چلتی. ایک دم قدرتی میں دروازہ کھولا تو وہی سی وہی تو چاہتے بڑی اور میں اس کے کھڑو گیا. میں کہا یارا میں تو جان وہی ہے تو کیڑا میں جنہوں چھری زیادہ بچ گئی. اسے کہا پتہ نہیں. میں کہا میں کھانا نہیں لکھا تو کیوں ہے. اس کے ہاتھ اسی مولا دے ساتھ کے چاہ لے لفٹ خراب سی پوڑیاں چڑھ کے ہوئے اینی مینو ذہنی تکلیف ہوئی. میں اٹھ کے کھلو گیا. میں چاہ رکھ کو ہاتھ چملا وہ پڑا پڑا ہو گیا. میں کہا یارا آرام کرنا سی. جنہیں بڑے میرے منہ لفظ نکلے نا آرام کرنا سی. میری کروڑ تقریروں دے ایک جملے تو قربان ہو سکتا ہے مولوی صاحب شام اچ بھی آرام جتھے زہرہ دیا دنیا میں کسے آرام نہیں کرنا جتھے زہرہ دی پودری میں آرام نہیں ہے. اس شام اچ کہنا آرام ہے. اس زنجیر کا ماتم کر کے جانتا کیڑی کروڑ تے سونا ہے کیڑی کروڑ تے رہنا ہے. خدا دی قسم بی بی ایج حفاظت کی تھی. میں تنوں کی دسا چلو ایک روایت پڑھ دینا پڑھ دیا جی. ایڈے ایڈے بڑے خیمے شاہ جی لگتے سن قوم اشقیاء دے بڑے خیمے ایڈے ایڈے چھوٹے خیمے جو آپ ہوں سی فوج تے بڑے خیمے تھلے جانور بنتے سن اونٹ گھوڑے خچر اے وغیرہ وغیرہ جنہوں سے سامان لگتے سن نا جنگ دا وہ سارے بڑے بڑے خیمے جدہ خیمہ لگا اتنے باہر نکلو ایک چھاں بن دی ہے بھی نہیں تھوڑی بہت چھاں بن دی ہے. زہرہ دیا تیاں دھوپے بیٹھی ہیں انہوں نے جانور بھی سائے ماننا کرنے جا ایویں بچیاں نے امانتا. حضرت سجاد ورمہ نے پھوپھی تسی کہو انہوں نے شام آنے بھی تھوڑی چھاں بن دی ہے. میں اتنے نماز پڑھنا جدو میرے پیر سجاد چھاں تھلے آگے وہ خیمے دی چھوٹی دی تھوڑی دی چھاں اللہ اکبر کہنے لگے بندہ پجدہ آیا بلاؤں کہنے لگا پیچھے ہو جائے چھاں تھلے تو نماز نہیں پڑھ سکتا یہ سجے خیمے دی چھاں ہے. میرے مولا واپس کی بے ریت تے ٹر گئے. فرماتے نے اماں نہیں پڑھ دیں گے فرمایا اچھے ہی پڑھتا تو پر منہ کر کے میرے مولا نے اللہ اکبر کہنے لگے نے کہ میرے مولا تے تھوڑا جا سایہ بڑھ گیا. دھوپ دی گرمی گھٹ گئی تمازت گھٹ گئی. جدوں میرے مولا نہ کوئی اتھے چھاں سی نہ درخت سی نہ بدل بڑے سورج پہ چمکتا سی مولا نے آج ویکھیا نا کہ میرے تے سایہ کادا بڑے ہیں میرے لو ویکھو تے دسو پھوپھی اج کھلوتی فرماندی سی پڑھ نماز میں میرے پیو دی نسل دا وارث پڑھ نماز میں اللہ دیا مانتا دا بھی پڑھی عقیدت میں ایک صرف ایک جملہ اور پڑھ. حضرت فاطمہ کبریٰ سجدے میں جسان جنہوں شام غریب سے یارا سجدے میں بی بی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ رہا میرے مولا دی بڑی بیٹی سجدے میں سی کیوں وہ واسطے نا جی سخت جملہ
چادر کوئی بے غیرت لے گیا بی بی نیزے کا ایتھے نیزہ ماریا چادر لے گیا بی بی منہ چھپان واسطے منہ ریت تے رکھیا تے جویں سجدے وچ نمازی ہوندے نے ایویں میری مخدومہ اپنا چہرہ انہاں ملعوناں تو چھپان واسطے ریت تے رکھ کے دونوں پاسے ہاتھ رکھ شام غریباں دے اندھیرے وچ بی بی پاک زینب نے جا کے آکھیا کبرا ہو اٹھ کو فجاد بچ گیا ویر بچ گیا ہی اٹھو بی بی اٹھ منہ رکھ کے فرما دیا اماں میں نے حکم پہ دے دی میں اٹھا بی بی فرما دی بیٹی کون ہے تہاڈا میرے تو سوا فرمایا تو کیوں ہے کیا حکم فرمایا حکم دے دے تو میں اٹھنی ہوں فرمایا بیٹی حکم کیوں ڈیکنی اٹھ پانا بی بی فرما دی اماں میری چادر کوئی لے گیا زہرا دی دھی نے فرمایا اٹھ کے دیکھ نہ تیری چادر ہے نہ میری چادر ہے جدو صحابہ کبرا اٹھ کے کھڑے ہوئے نے ترے شہمہ فرما دے میں کٹھیاں بیٹھی اے بی بی دی اپنی روایت ہے حمید ابن مسلم دی نہیں میری شہزادی دی اپنی روایت آپ بیتی بی بی سنائیے جناب فاطمہ کبرا میرے مولا حسین دی بیٹی بیٹی فرماندے نے ایڈا اوکھا جملہ میں پڑھ کے کتاب کلا روتا رہا بی بی فرماندی جدو میں اٹھ کے کھلوتی تے ترے چیزاں میں ویکھی پہلی بی بی فرماندی ہے میں پہلی باری زندگی میدان ویکھی جسے سے میری ویرہ دیا لاشاں ہیں جسان ایک دفعہ لوگ کھا جائے بی بی دا اپنا ہے بی بی فرماندی ہے میرے خاندان دیا لاشاں ہیں انسان جی میں قربانی دا گوشت ہوتا ہے تے او دا سر لوگ تے ویکھیا تے پھپھی دا سر ننگا ویکھیا آؤ بھائی امینت اللہ پہ پڑھنا بی بی فرماندی اماں کچھ بھی نہیں میں کر سکتی تے کم سے کم میرے دل تا غبار نکلے میری دھیک کی میں فرمایا میں نے باواں گرچ پا کے رون دی اجازت ہے عورتاں دی فطرت ہوندی ہے مذاق نہ کریں عورت جدوں روے گی نا دل کھول کے ادوں کسے دے گرچ پاواں تساں ویکھیا نہیں افوت میں اسی جا کے باہر بیٹھے ہیں اسی جا کے باہر بیٹھے ہیں تو فاتحہ پڑھنے بی بی اندر جا کے گل لگ جاتی جڑا پرا قتل ہویا ہوئے اور نہ واقع بی بی بھی اندر بڑے تے گل لگ کے آندی ہے میں اجڑ گئی جے میں کہا میرا بیٹا بیڑا لٹیا گیا جائے نا بی بی کبرا فرمایا اماں میں گرج باواں پا کے رون دے زندگی کا پہلا موقع سی جدو پھپھی نے بھتیجے دی دوویں باواں پھڑ لئیاں تے پھڑ کے بی بی فرماندی ہے میں حسین دی اولاد دی کدی گل نہیں موڑی ہے کدی نہیں اماں فرمایا میں کدی نہ موڑا لیکن آج بیٹی ناراض نہ ہوئے میں تینوں یہ گل جماواں پاڑ نہیں دینی ہے کیوں بی بی فرماندی ہے مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی میں اوکھی ہاں کیا بات ہے تھوڑے آخری جملہ سنن دی بی بی فرماندی اماں میں انجی کرنی ہے جویں تسی آندے ہو شکریہ جویں تسی آندے مینوں ویکھن دیو تو ہویا کی ہے بی بی کبرا فرماندے جدوں میں پھپھی جاندی ایک کتاب کا جملہ پڑھ کے میں کلا رویا مجلس تے ماحول ہی رونا ہوتا ہے نا انیاں آوازاں تے بندے دی آواز نکل جاتی ہے میں کلے نے لفظ پڑھیا میں حیران ہو گیا بی بی فرماندی ہے جدوں میں پھپھی دی گردن ویکھی تے میری پھپھی جان دی گردن دا رنگ سیاہ ہو چکا سی تے میں اماں نوں آکھیا اماں تانوں ایتھے کی ہویا ہے فرماندے نے میری پھپھی آندی ہے سجاد نوں ڈانگاں والے مارن آئے سن لاٹھیاں والے مارن آئے سن مارتے سن سجاد نوں کدی میں سجے ہو جاندی سن کدی میں کھبے ہو جاندی سن بی بی فرمایا مینوں ماریا جمعے دیا نمازیاں مینوں ماریا قرآن دیا داریاں مینوں ماریا نانے دے نام دے ہاتھ ایک جوان بیمار دعا کرنی سی بیمار ہاں جی ساڈا آخری سہارا مجلس ہے ذکر حسین ساڈا آخری سہارا مایوس لوگاں دی آخری امید کا نام حسین ڈاکٹراں کولوں جواب ہوئے لیبارٹریاں چوں جواب ہوئے دوبارہ ڈاکٹر پریشان ہو جاندے تینوں شفا کتھوں لگی اور صرف ایک ذات حسین صدقہ امام حسین علیہ السلام دا میرے دوستاں کو عزیز بیمار ہے انہوں نے شفائی کامنا امجد صاحب بیمار ہیں انہوں نے شفائی کامنا بیمار ہے جی بیمار نے